جناب محترم سلطان احمد علی صاحب, مسلم انسٹیٹیوٹ کے تمام پروفیسرز, تمام ڈائریکٹرز, انتظامیہ, ایمرے انسٹیٹیوٹ کے تمام انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے زبردست فورم کے اوپر, اتنی زبردست ایک کانفرنس میں مجھے ایز اے لسنر جو میں نے آج سیکھا, سمجھا, سنا, اس میں مجھے دعوت دی. کیونکہ مجھے کنکلوڈری ریمارکس کے لیے کہا گیا تھا, سو کچھ جو اتنی زبردست ڈیبیٹ ہوئی ہے جی آج یہاں پر, اتنا زبردست انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے کہ میں انہی میں سے چند پوائنٹس جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیے انہی کو لے کے آگے بڑھوں گا. اور میرا کیونکہ اپنا, جیسے آصف تنویر صاحب نے فرمایا کہ میرا اپنا لاء کا بیک گراؤنڈ ہے, تو بڑی خوشی ہوئی آج یہ دیکھیں کہ دو لائرس کے اندر اتنی ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو گفتگو میں نے آج دیکھی, کیونکہ میں عدالتوں میں جاتا رہتا ہوں. تو یہ ایک کنسٹرکٹیو گفتگو دو لائرز کے درمیان دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے جی. دیکھیں, انسان کو کسی بھی چیز کو, معاشرے کو ترقی یا بہتری کی طرف لے جانا ہے نا, تو ہمیں سب سے پہلے اس کی حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور آج کی اس تلخ حقیقت ہمیں چاہے پسند ہو یا چاہے ہمیں نا پسند ہو, وہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایکسٹریمسٹ معاشرے میں زندہ ہیں. پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے. اختلافات رائے کی حد سے بڑھ کر اختلافات ہو چکے ہیں. ڈفرنس آف اوپینین کو اینمٹی کا نام دیا جا چکا ہے. اور کسی بھی انسان کو یہ سپیس نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنا اظہار رائے یا اپنا تھاٹ جو ہے وہ ہمیں بتا سکے. کیونکہ صوفیزم کا جو کرکس ہے, صوفیزم کا جو میں سمجھاؤں اور جو جس کے اوپر آج گفتگو بھی ہوئی ہے, وہ اپنی میں کو مارنا ہے. اور میں کو مارنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم عاجزی میں آ جائیں یا ہم انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں یا ہم اپنی زندگی میں مغروری نہ لائیں. میں کو مارنے کا مطلب یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ ہم اگلے کو سپیس دیں, اس کی بات بھی سنیں, اس کو اتنا موقع ضرور دیں کہ وہ اپنی بات ہم تک پہنچا سکے, اور پھر اس بات کو جذبات سے نہیں دلیل سے کاؤنٹر کریں. دیکھیں, کسی کے ساتھ فوراً لڑ پڑنا یا فوراً ہی ایک کنفرنٹیشن میں آ جانا یا بحث مباحثہ شروع کر دینا, یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. یا اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کسی کو کرٹیسائز کرنا, یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. لیکن ایک بات آپ ضرور یاد رکھیں کہ جو تھاٹ پروسیس آپ دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یا اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور ان کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کو ڈی گریڈ کر کے یا ان کی تھاٹ کو یہ جتا کر یا ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں کسی بھی سوچ کے یا زندگی گزارنے کے, ہر معاشرے کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں, ان کو نیچے گرا کر آپ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. آپ وہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ, آپ وہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ. ان کی بات کو سمجھیں, یہ سمجھیں کہ کہاں سے یہ بات کی جا رہی ہے اور کیوں یہ بات کی جا رہی ہے. اور اگر آپ ان کو دلیل سے سمجھائیں گے تو وہ بالکل سمجھیں گے, اگر آپ جذبات سے سمجھائیں گے تو کنفرنٹیشن ہوگی, اور کنفرنٹیشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی. اس چیز کو آگے بڑھنے کے لیے میرے خیال میں جی صوفیزم سے بہتر تعلیمات ہیں کوئی نہیں. برداشت کرنا صوفیزم میں ہے, اپنے آپ کو مٹانا صوفیزم میں ہے, اگلے کی بات کو سمجھنا صوفیزم میں ہے. دیکھیں, ایک دنیا میں ایک بڑا مسکنسیپشن بھی ہے کہ سائنس صوفیزم سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے. یہ غلط پرسیپشن دیا گیا, اور اسی غلط پرسیپشن کی وجہ سے ہی آج یہاں بات کی. میرے خیال میں محترمہ حمیرہ صاحبہ سے سوال کیا آصف تنویر صاحب نے کہ کیوں آج کا نوجوان رومی کی طرف نہیں جا رہا. میں خالی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو بلیم نہیں کرتا, اس میں ہم والدین کی بھی تھوڑے سا میں ان کو بلیم دینا چاہوں گا, کیونکہ آج فوکس ہو گیا کہ اسٹوڈنٹ آپ نے اے کتنے لینے ہیں, آپ نے A+ کتنے لینے ہیں. آج ہم کن سے انسپائر ہو رہے ہیں؟ آج ہم انسپائر ان لوگوں سے ہو رہے ہیں جنہوں نے IT میں کچھ اچیو کیا, جنہوں نے کوئی انوینشنز کی ہیں. مارک زکربرگ ہیں, انہوں نے فیس بک جیسی ایپ, ان سے ہم انسپائر ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارا کا سارا فوکس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا بھی سائنس کے اوپر ہو گیا, اور سارا کا سارا فوکس والدین کا بھی
جس میں بھی شاید شامل ہوں، وہ اے لینے میں اور اے پلس اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرنے میں ہو گیا. دیکھیں تعلیم اور تربیت دو علیحدہ چیزیں ہیں. تعلیم بے شک ہمیں یونیورسٹیز دیں گی، ہمیں اسکول دے گا، لیکن تربیت جو ہے وہ گھر پر ملتی ہے. تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی بکس، ایسی تعلیمات جو کہ اب میرا نہیں خیال ہمارے کسی بھی ٹاپ کے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آپ لے لیں تو وہاں فائن آرٹس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. کسی یونیورسٹی کو آپ اٹھا لیں تو فائن آرٹس کے اوپر فوکس کیا جائے گا. کم از کم ہم گھر میں اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اور یہ تعلیمات، یہ صوفیاء کی تعلیمات، اور رومی کی تو اتنی خوبصورت انداز میں اب بکس لکھی جا چکی ہیں، اتنے خوبصورت انداز میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا مطلب ایک خوبصورت کہانی کے طور پر بکس لکھی جا چکی ہیں. اور ضرور اگر آپ ہم اپنے بچوں کو وہ کتابوں کی طرف لے کے آئیں تو وہ ضرور اس میں انٹرسٹ بھی لیں گے، لیکن خالی پڑھانا مقصد نہیں، اس کو ایکسپلین کرنا، ان کو سمجھانا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہ ہم والدین کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. اور صوفیزم کا کلام تو ہمارے کلچر کے اندر رچا بسا ہوا ہے. دیکھیں جب تک آپ صوفیزم کی تعلیمات کو ہمارے آج کے کلچر میں پروموٹ نہیں کریں گے تب تک کنٹینٹمنٹ نہیں آئے گی. اور اگر کنٹینٹمنٹ نہیں آئے گی ہماری نیچر کے اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر تو ہم برداشت کا مادہ ہمارے اندر نہیں آنا. آج آپ دیکھیں سڑک پر چھوٹی چھوٹی بات پہ کیوں بحث مباحثہ ہوتا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کنٹینٹ نہیں ہیں. ہمارے اندر کنٹینٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم مٹیریلزم کی طرف جا چکے ہیں. مٹیریلزم کی طرف کیوں جا چکے ہیں؟ کیونکہ اب ہمیں سکھایا ہی خالی یہی جا رہا ہے کہ سائنس پڑھو. میں بالکل سائنس کو انڈرمائن نہیں کر رہا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ سائنس نہیں پڑھنی چاہیے، یا جو سائنس کے جو ہمارے بہترین پروفیسرز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں، بہت بڑی خدمات ہیں. آج شاید ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، جس ٹیکنالوجی کا آج ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل ان کی وجہ سے ہے. میں ان کو انڈرمائن بالکل نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن خالی سائنس ضروری نہیں ہے. انسان، ہم دیکھیں ہم روبوٹس نہیں بننا چاہتے، ہم روبوٹس نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم انسانی معاشرے میں زندہ رہتے ہیں، اور انسانی معاشرے کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صوفیزم سے بہترین چیز. لیکن صوفیزم، میرے خیال میں حمیرہ صاحبہ نے ذکر کیا کہ پوئٹری میں کیوں انہوں نے اپنے جو ہے اپنا میسج پہنچایا، کیونکہ پوئٹری ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے اور وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. پوئٹری ایک ایسی چیز ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے، اور اس کے ذریعے کم از کم ہم انسان تو بن جائیں. دیکھیں سائنٹسٹ میں بعد میں بن سکتا ہوں، وکیل بھی میں بن سکتا ہوں، پولیٹیشین بھی بن سکتا ہوں، پروفیسر بھی بن سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے میں انسان بن جاؤں. اور انسان بننے کے لیے سب سے ضروری چیز آپ کا اپنا ریلیجن، اور ریلیجن کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری چیز میرے خیال میں وہ صوفیزم کی تعلیمات ہیں، جو کہ ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ نماز پڑھنی ہے، وہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ نماز کیوں پڑھنی ہے. دیکھیں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن نماز کو سمجھ کر پڑھنا عبادت ہے. ہمیں عبادت میں اور فرض میں ضرور تفریق کرنی چاہیے. حضرت سلطان العارفین کا اپنا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کہ کلنا علم نو پڑھ کے ہو، تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا، کہ کرنا تسبیح پھڑ کے ہو. دیکھیں اصل مقصد یہ ہے، اور یہی کریکس ہے صوفیزم کا، کہ نماز پڑھیں لیکن سمجھیں کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. یہ نہیں کہ وضو کیا، نماز پڑھی، ہٹ کے گیا تو پھر جھوٹ بھی بولا اور منافقت بھی کی. یہ نہیں، نماز پڑھا تو اس کی نیت سے پڑھی اور اس کے مطلب کو سمجھ کر پڑھی. یہ جو ایک پرسیپشن دی گئی ہے صوفیزم کے بارے میں کہ یہ قرآنی تعلیمات یا حدیث کے ساتھ ایک پیرلل نظام بنایا گیا. دیکھیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں. آہستہ آہستہ آپ کو اپنے کلچر سے دور کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمارے دماغوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی گئیں، تاکہ ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ ہم اپنی اخلاقیات بھول کر نہ ہم تیتر بنے نہ ہم بٹیر بنے. ہم آپ خود ایک کنفیوزڈ نیشن بن چکے ہیں. ہم ایک ہجوم ہیں، شاید ہم ایک قوم ہے ہی نہیں.
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتنے کنفیوزڈ ہو چکے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. ایجوکیشن کا کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے اسلام کے ساتھ. ترقی کا کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے اسلام کے ساتھ. دیکھیں دین کے اندر داڑھی ہے, داڑھی میں دین نہیں ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. ہم لوگوں کو ان کے حلیے سے جج کرنا کب چھوڑیں گے؟ دیکھیں صوفیزم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرو اور آہستہ آہستہ ہر کوئی خود ہی درست ہوتا جائے گا. ہم اپنے آپ کو تو سب سے پہلے ٹھیک کر لیں, ہم انسان بن جائیں, ہم بہتر مسلمان بن جائیں. اپنے اندر ہی ہم اگر کانٹرڈکشنز ختم کر لیں تو میرے خیال میں یہ معاشرہ بہت بہتری کی طرف چلا جائے گا. بڑی زبردست بات میں نے کہیں ایک جگہ پڑھی تھی. میں نے آج بکس کے جو نام بتائے آپ نے محترمہ نے, میں نے نوٹ کیے, ضرور رومی کے اوپر میں پڑھوں گا اس کو. لیکن ایک جگہ میں نے رومی کا بڑا زبردست ایک کوٹ پڑھا, اور وہ یہ تھا کہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ سب کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے بہت کم لوگ ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام بھی دیے ہیں ہمیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ وہ علم کا ایک سمندر چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم ان میں سے کتنا پا سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے. آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے رہیں گے, سمندر خود چل کے تو آپ کے پاس نہیں آئے گا. ایک دفعہ تو آپ کو غوطہ لگانا پڑے گا. جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو علم کا وہ سمندر بھی دیتا جائے گا, اور آپ کی جو ذہن ہے, جہاں تک سائنس آپ کو دکھاتی ہے, جہاں تک آنکھیں دیکھ سکیں, اگر آپ نے اس سے آگے دیکھنا ہے تو پھر اسپرچولیزم از دی آنسر. اگر آپ نے انسان بننا ہے تو اسپرچولیزم از دی آنسر. اگر آپ نے معاشرے میں کنٹینٹمنٹ لے کے آنی ہے تو اسپرچولیزم از دی آنسر. اگر آپ نے معاشرے میں ایک دوسرے کو اسپیس دے کے رہنا ہے تو اسپرچولیزم از دی آنسر. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں سلطان احمد علی صاحب کا, انسٹیٹیوٹ کا, کہ انہوں نے اتنا زبردست ڈیبیٹ کرائی. اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایز اے لسنر مجھے جب بھی کوئی اس طرح کی کانفرنس ہو تو ضرور شرکت کا موقع دیا کریں. جی آپ تمام احباب کا بہت شکریہ.